آپ کو میں نے پچھلے جمعہ ہی بتا دیا تھا کہ ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ان کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے میلاد کا تذکرہ کس کس نے کیا، کس کس انداز میں کیا۔ تو یہ انتہائی طویل موضوع ہے، اس کو میں ایک جمعہ میں یا ایک تقریر میں سمیٹ تو نہیں سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ چند ایسی باتیں آپ کی گوش گزار کروں کہ سن کر آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے، آپ کا سینہ خوش ہو جائے۔ اور ویسے بھی ربیع الاول شریف کا تو چاند ہی اس قدر رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر کوئی خوشی مناتا ہے۔ یہ تو چاند ہی ایسا ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو عاشق خوش ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں جو سب سے پہلا انسان آیا وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ جب آپ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی اور آپ نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اللہ نے زمین پر بھیج دیا، تو کئی سو سال تک آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو معافی مانگتے مانگتے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر جو علماء نے کلام کیا ہے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو کئی سو سال تک آپ کے ذہن میں نہیں آئے، پھر جب آئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فتاب علیہ، میں نے توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کئی سو سال تک آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی، اور پھر جب آئی تو اس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی۔ تو مفسرین کرام نے اس پر کلام کیا اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے روزانہ معافی مانگتے تھے، روزانہ اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو شرمندہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے ایک ایسا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا۔ تو دعائیں روز مانگا کرتے، لیکن مانگتے مانگتے ایک دن آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا ربی انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا ربی انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میری توبہ قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی عرصے تک آپ کے پاس فرشتہ نہیں بھیجا تھا، اسی وقت فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے آدم، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ یہ جو نام ابھی تمہاری زبان پر آیا ہے یہ نام تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ رب علیم بذات الصدور ہے، بندہ سوچتا بعد میں ہے، رب کو پہلے پتہ ہوتا ہے اس نے کیا سوچ لینا ہے، بندہ کرتا بعد میں ہے، رب کو پہلے پتہ ہوتا ہے اس نے کل کو کیا کر لینا ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ جانتے ہوئے بھی رب نے پوچھا بتاؤ آدم یہ جو نام ابھی تم نے لیا ہے یہ تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جنت دکھائی تھی اور جب عرش دکھایا تھا تو میں نے دیکھا تھا سامنے بڑا سا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ محمد اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا ہے، تو اس لیے میں نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا اے آدم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان کے صدقے سے جو مانگو گے مل جائے گا، اگر وہ نہ ہوتے میں نے تمہیں پیدا بھی نہیں کرنا تھا۔ تم نے تو صرف توبہ کی ہے، مجھے راضی کرنا چاہا ہے ان کا نام لے کر،
اے میرے بندے، اے میرے آدم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نے تمہیں پیدا ہی نہیں کرنا تھا، میں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کرنا تھا، تمہیں بھی پیدا نہیں کرنا تھا، تمہیں پیدا کیا ہے ان کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا تھا، جو میرا موضوع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد سے پہلے کس کس نے آقا علیہ السلام کا ذکر پاک کیا، کس انداز سے کیا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، حضرت شیس علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو پاس بٹھایا اور کہنے لگے میرے بیٹے، میں جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی تو روح جو ہے وہ سر کی طرف سے ڈالی گئی، جب نکالی جاتی ہے پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے، جب ڈالی گئی تھی تو سر کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ کہنے لگے اللہ نے جب میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، میں نے سامنے یہی لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ پیارے آدم آپ زمین پر تشریف لے جائیں، آپ سے یہ خطا اجتہادی سرزد ہو گئی ہے کہ آپ نے وہ پھل کھا لیا جس سے میں نے منع کیا تھا، پھر اب کیا کرو، اب زمین پر اتر جاؤ، ایک عرصے تک تمہیں وہاں ٹھہرنا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹا جب میں دنیا میں آ رہا تھا میں نے جہاں جہاں دیکھا، میں نے آسمانوں پہ دیکھا، میں نے جنت میں دیکھا، میں نے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، جہاں جہاں دیکھا یہ نام میں نے اللہ کے نام کے ساتھ دیکھا۔ میرے بیٹے دنیا میں جب تک تو نے زندہ رہنا ہے اس نام کو یاد رکھ کے زندہ رہنا ہے۔ ذرا تصور کریں یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی پہلا انسان پیدا ہوا، ابھی یہ پہلے انسان کی بات ہے۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، بھائی انسان پہلا جو تھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا، وہ بھی ان کی شان بیان کر رہا تھا۔ آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی، جب کعبہ تعمیر کر دیا تو کیا کیا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب ان میں ایک رسول بھیجنا۔ بندہ پوچھے کیا ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ پہلے نبی نہیں بھیج رہا تھا؟ کیا آپ دنیا میں پہلے نبی آئے تھے؟ کیا آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا؟ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام نہیں تھے؟ آپ سے پہلے ادریس علیہ السلام نہیں تھے؟ آپ سے پہلے شیس علیہ السلام نہیں تھے؟ آپ سے پہلے آدم علیہ السلام نہیں تھے؟ سارے تھے نا، پہلے نبی آ رہے تھے، پھر رب کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو آپ نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مولا یہاں پر ایک رسول بھیجنا جو انہی لوگوں میں سے ہو، وہ کیا کرے، وہ انہیں کتاب سکھائے، وہ انہیں حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہلے بھی ابھی اللہ تعالیٰ نبی بھیج رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ کام کروا رہے تھے کعبہ بنانے میں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ یعنی جس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اس سے پیچھے ماضی میں جائیں، نبی اس وقت بھی موجود تھے۔ اس سے آگے مستقبل کی طرف نظر کریں تو اسماعیل علیہ السلام ابھی لڑکے تھے لیکن اللہ کے نبی تھے، اسحاق علیہ السلام ابھی لڑکے تھے لیکن اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بندہ پوچھے کہ آپ سے پیچھے بھی نبی موجود ہیں، آگے بھی ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی کہ مولا یہاں پر ایک رسول بھیجنا جو یہاں آ کر لوگوں کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگنا چاہ رہے تھے، مولا کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اب کعبے کو بسانے والا تو نے بھیجنا ہے۔ یعنی نبی تو پہلے بھی آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابھی وہ نبی بھی آنا ہے جن کے بارے میں اللہ نے عہد لیا تمام نبیوں سے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبیوں مجھ سے وعدہ کرو، میثاق لو، سب سے اللہ نے میثاق لیا کیا کہ جب تمہارا زمانہ چل رہا ہو، تمہاری کتاب اور حکمت کا دور ہو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا رسول آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی کتابیں سائڈ پہ رکھ دینی ہیں، تم نے میرے رسول کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو میثاق کی آیت ہے اس کی آپ تفسیر اٹھا لیں، یہ میثاق کب لیا اللہ نے؟ انبیاء کی روحوں سے لیا۔ انبیاء کے جسم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ دنیا میں سارے آئے نہیں تھے،
انبیاء کی روح سے اللہ نے وعدہ لیا، تو جب ہر نبی کی روح سے اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے وعدہ لے لیا تھا تو ہر نبی کی روح کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک اللہ کے رسول ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات سجائی ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا دیا نا تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، مولا کلنا تے تو انہوں نے انجی ہے وے تو میں بھی دعا کر کے اپنے نبی دے میلاد میں بھی اپنا حصہ پا لینا۔ پتہ تھا ان کو پہلے کا، میثاق جو کیا تھا، اللہ سے وعدہ جو کیا تھا، عالم ارواح میں پتہ پہلے ہی تھا، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں مولا رسول بھیج۔ آج جو کہتا ہے میلاد منانے کا جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں، پھر یہاں ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہ مکے تے کو نہیں میلاد ہوتا، بھائی مکے کا کعبہ آج تم دلیل بنا رہے ہو، کعبے میں آج میلاد نہیں ہوتا، کعبے کو جب پہلے انسان نے بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ویسے اس کی اور بھی روایات موجود ہیں، پہلی دفعہ فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، یہ اس کے بارے میں کبھی جو ہے وہ جب حج کا آئے گا موسم تو اس پر پورا ایک جمعہ انشاءاللہ کعبے کی تاریخ کے اوپر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں وہ بیان کروں گا۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آج کہتے ہیں اتھے دے میلاد کو نہیں ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بنانا قرآن سے ثابت ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ آج بھی مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کام کر رہے تھے آج بھی کعبے کے اندر نصب ہے۔ اب پتہ چلا کعبے کو بناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی کعبے سے فارغ ہوئے وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے تیرے اور میرے نبی کے میلاد کی محفل کو شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ محفل میلاد ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک دن توریت کو کھولا، پہلی جو کتابیں ہوتی تھیں نا وہ پوری لکھی لکھائی کتاب آتی تھی اکٹھی تختیوں کی شکل میں۔ آپ نے توریت کی تختیوں کو کھولا تو دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری امت ہوگی کہ ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی۔ پہلی امتوں میں نبیوں کے سوا ہر بندہ حافظ نہیں تھا بن سکتا کتاب کا، جیسے آج قرآن کے گلی گلی حافظ ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھا ہو سکتا۔ پھر کیا پڑھا کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ جب نیکی کا ارادہ کرے گی، ابھی ارادہ کرے گی، اللہ اسی وقت اس کی نیکی لکھ لے گا، بعد میں اگر وہ کسی مجبوری سے وہ نیکی نہ بھی کر سکے اللہ لکھی ہوئی نیکی مٹائے گا نہیں، اس کا ثواب پھر بھی عطا فرما دے گا۔ اور وہ امت ایسی ہوگی کہ جب گناہ کا ارادہ کرے گی تو اللہ گناہ ارادے سے نہیں لکھے گا، جب تک گناہ کر نہ لے۔ نیکی ارادے سے لکھی گئی ہے، گناہ ارادے سے نہیں لکھا گیا۔ گناہ جب تک کر نہ لے تب تک اللہ لکھے گا نہیں۔ اس طرح کے اوصاف پڑھے نا جب، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ کتنی عظیم الشان امت ہے، یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت آپ کو نہیں مل سکتی، یہ میں نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو کتابیں پڑھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، مولا پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، اگر مجھے وہ امت نہیں مل سکتی مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اور کئی انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنا دے۔ تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو حواریوں نے سوال کر دیا، کہنے لگے آپ بڑے جلیل القدر نبی ہیں، کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا؟ کیا آپ کے بعد بھی کوئی امت ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد ایک نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا جی؟ سارے بولیں کیا نام ہوگا؟ آپ کا یہ جملہ کہ ہاں میرے بعد بھی ایک نبی ہوگا جن کا نام احمد ہوگا، اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور وہ بشارت دے رہے تھے اپنے ماننے والوں کو کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھ کر جس احمد کے آنے کا ذکر کر رہے تھے، میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو وہ اپنے حواریوں کے سامنے بیٹھ کر تیرے اور میرے نبی کی آمد کا ذکر کر کے محفل میلاد سجا رہے تھے۔ یہ سارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا میلاد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آخری بات سنا کر، بڑی دل نشیں بات ہے، اس کو سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 300 سال بادشاہ تھا جی یمن کا، نام تھا اس کا تبا۔ اس کے ساتھ ہر وقت 400 عالم ہوتے تھے، کتابوں کے عالم 400 عالم ہوتے تھے، اور وہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا، ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو وہ انہیں لے کر کہیں سفر پر نکلا ہوا تھا، اور چلتے چلتے مدینہ آ گیا۔ جب مدینے کے پاس پہنچے تو وہ علاقہ ابھی یثرب کہلاتا تھا، اور ابھی وہ بلاؤں کا گھر تھا۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ علماء نے کمال کا لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اس کے بعد یثرب کا شہر، اس کا نام مدینہ پڑ گیا۔ اب کوئی جان بوجھ کر یثرب بولے تو اسے چاہیے کہ پھر اس کے کفارے کے طور پہ 10 دفعہ مدینہ کہے۔ یعنی یثرب کا مطلب تھا بیماریوں کا گھر۔ اب جب سرکار آ گئے، اب اسے یثرب کہنا یہ جائز نہیں رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں اللہ چاہتا تو انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زندگی مکے میں رہنے کا حکم دے دیتا۔ مکہ بڑا پاک جگہ، جہاں اللہ کے کئی انبیاء پہلے آ چکے، ابراہیم علیہ السلام آ چکے، اسماعیل علیہ السلام آ چکے، اتنے انبیاء کی وہاں پر قبور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ چاہتا تو یہ حکم دے دیتا کہ ساری زندگی کے لیے مکہ میں ہی رہیں، ادھر ہی دفن ہو جائیں، وہیں ساری زندگی گزاریں۔ لیکن علماء کہتے ہیں اللہ نے زمانے والوں کو یہ بتانا تھا کہ میرے نبی وہ ہیں کہ جو جگہ پہلے بیماریوں کا گھر بھی ہو، وہ وہاں پر بھی چلے جائیں، اللہ اسے عرش سے بھی بڑھ کے عروج عطا کر دیتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے بادشاہ تبا گزر رہا ہے اس علاقے سے۔ ابھی اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ ابھی بیماریوں کا گھر تھا۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو 400 عالم آئے بادشاہ کے پاس، اور اسے آ کر کہنے لگے بادشاہ صاحب آج سے ہمیں ریٹائرمنٹ دے دیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ بادشاہ آج کل کی مسجد کی کمیٹیوں کے صدر جیسا نہیں تھا کہ اگر امام نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا تو ڈنڈے سوٹے لے کے پیچھے ہو جائے، امام نے اگر ایک اعلان نہیں کیا تو ڈنڈے سوٹے لے کے پیچھے ہو جائے۔ بادشاہ ادب کرتا تھا علماء کا۔ ایسا ہوتا ہے اگر ایک اعلان نہ کریں، ایک جنازہ نہ پڑھائیں تو جناب پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگ جاتے ہیں، ایک ختم میں ذرا لیٹ ہو جائیں تو بڑے تماشے لگ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اوورال بات کی ہے۔ وہ آندے نے سیاح لوہار ہوئی ہوں جسم لوہا گرم ہوئے تو سٹ مار نہیں چاہیے، گل ہوں چونکہ ہو رہی سی بادشاہ کی ادب دی، تو پتہ لگ جائے جب بادشاہ ہو کے علماء دا اتنا ادب کرتا ہے تو مسجد کی کمیٹی دا صدر تے بادشاہ دے کھ بھی نہیں، وہ اتنے بھی لازم ہے نا کہ اپنے امام دا ادب کرے۔ چلو ایک چھوٹی جی گل آ گئی ذہن چ، میں پھر گل اتنے واپس آنا۔ میں نہ ایک جگہ نماز پڑھائی تو مسجد چ پانی کو نہیں سی، مینوں نہیں سی پتا، میں گھروں وضو کر کے گیا، جا کے مسلے تے بہ گیا تو پچھوں بابا جی ایک آئے تھے، آ کے آدھے حافظ صاحب تسی بھی مسجد چ بیٹھے ہو تو مسجد چ پانی کوئی نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تہاڈی ڈیوٹی ہے۔ میں کہا چلو پھر کل تو میری ڈیوٹی ہے، وہی میں اتنے پانی کا لوٹا لے کے کھلو جانا جہاں آئے تو انہوں وضو کرواؤں دا، پر اج تو میں ہوں تو نماز تسی پڑھاؤ نا تو پھر ڈیوٹی تسی سنبھال لو۔ اور نہیں مینوں نہیں پڑھان ہوندی، تو میں کہا پھر جہاں کام میرا پھر مینوں وہی آکھو، اے کام میرا تو نہیں۔ چلو مسجد کی موٹر چلا دینا کوئی ماڑی گل نہیں، لیکن ایک بندے نوں نہیں پتا کہ پانی ہے کہ نہیں، ہمیں بلا وجہ روح پانی کی ضرورت ہی کیڑی ہے۔ باتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اسی معاشرے میں سارا کچھ ہوتا ہے، اس لیے میں نے بات کی ہے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ ادب کرتا تھا علماء کا، اس نے 400 علماء کو کہا کہ آپ 1 منٹ بیٹھیں میری بات سنیں۔ بیٹھ گئے سارے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ نہ میں نے کبھی آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہے، نہ میں نے کبھی آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے، آپ جو مشورہ دیتے ہیں میں اس کے مطابق چلتا ہوں اور آپ کی بات کی عزت کرتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں اس کی قدر کرتا ہوں۔ آج کیا ہوا؟ آپ نے کیوں ہمیں چھوڑنا ہے؟ آپ سارے اکٹھے اس بات پر جو ہے آپ کا اتفاق ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ اب انہوں نے جو بات کا جواب دیا اس کو میں نے اشعار کی شکل میں لکھا ہے، اور میں شعر پڑھتا ہوں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ جب وہ سب کہنے لگے کہ بادشاہ آج کے بعد ہمارا تمہارا سسٹم ختم، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، ہمیں ادھر ہی چھوڑ جاؤ۔ تو بادشاہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وجہ یہ بتائی، ایتھے آ کے وسنا عربی نگینا، یعنی یہ جو جگہ ہے نا یثرب، ہم آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، اس نے ہمیشہ یثرب نہیں رہنا، ہمیشہ بیماریوں کا گھر نہیں رہنا۔ یہ جگہ جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، اس یثرب نے کدی بن جانے مدینہ، ایتھے آ کے وسنا عربی نگینا، اڈیکاں دے احمد نبی نو اسی، ولادت اونا دی ایک دن تا ہوسی، یعنی پہلی کتابوں میں نام احمد تھا، انہوں نے کہا کہ اڈیکاں دے احمد نبی نو اسی، ولادت اونا دی ایک دن تا ہوسی۔
کرن دے او ہجرت ایتھے ہی آون سانو سب کتاباں ایہو سمجھاون بن دیکھے کراں دے او دا انتظار بن دید ہاں کر دے اسی انہوں پیار۔ ابھی ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں، ہم یہاں ان کا انتظار کریں گے، کبھی نہ کبھی تو آئیں گے، جب پیدا ہوں گے یہیں آئیں گے، یہاں ہجرت کریں گے، ہماری کتابیں ہمیں بتاتی ہیں یہاں پر آ جائیں گے۔ اب بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب تم نے مجھے تعارف کروا دیا ہے نا، اب مجھے تم پر کوئی ناراضگی نہیں، کوئی گلہ نہیں، تو اس طرح کرو 400 بندہ ہو تم، تو یہاں پر اگر تم نے رہنا ہے تو پھر گھر کی ضرورت تو ہے، تو تم 400 کے 400 عالم یہاں رہو، میں تم سب کو اپنے خرچے سے گھر بنوا کے دیتا ہوں۔ آج 80 روپے کی لائٹ لگ جائے نا گھر کے اوپر تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لائٹاں لانے کی ضرورت سی، گھر کے اوپر ایک لائٹ لگی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ لائٹ لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ علامہ بدر الدین عینی نے یہ مکمل واقعہ طبہ کا لکھا ہے، لائٹ یا ایک چراغ جلانے سے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ مجھے ایک چراغ ہضم نہیں ہو رہا، بادشاہ نے 400 گھر اگر ان علماء کو بنوا کے دیا تھا تو اس لیے کہ وہ سارے تیرے اور میرے نبی کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ 400 گھر بنوایا اس نے میلاد کی خاطر، نبی علیہ السلام کے میلاد کی خاطر۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ میلاد کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس نے کیا کیا، 400 گھر بھی بنوایا، پھر اس نے کہا کہ اگر آپ سارے فوت ہو جائیں، 5 10 سال 20 سال 50 سال کے اندر سارے فوت ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ بعد میں آ گئے تو آپ کے تو یہاں رہنے کا مقصد نہیں پورا ہوگا۔ ابھی تک آپ نے زندگی وقف کی ہوئی تھی علم کے لیے، آپ نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ صرف علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اب آپ نے زندگی وقف کر دی ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں۔ اب کیا کریں؟ آپ اس طرح کریں کہ شادیاں کر لیں اور آپ سب کی شادیوں کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ ادب کیا کہو سبحان اللہ۔ اس نے 400 لوگوں کی شادی کروائی اور سب کا خرچہ اپنے پاس سے کیا، اور پھر جب 400 کی شادیاں بھی ہو گئیں، گھر بھی بن گئے، اب اس نے کہا اب مجھے اجازت دیں، میں نے آگے جانا ہے، جا کے سلطنت کے کام چلانے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس نے ایک خط لکھا اور ان میں جو بڑے عالم تھے ان کو دیا، اور پھر ان کو کہا کہ یہ جو گھر ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جب بھی وہ آ گئے، آج آ گئے، 10 سال بعد آ گئے، 100 سال بعد آ گئے، جب بھی وہ آ گئے انہیں کہنا کہ یہ گھر آپ کے لیے ہے، یہ گھر طبہ نے آپ کے لیے بنوایا تھا اور یہ خط انہیں دینا ہے۔ وہ اس خط کے اندر اس نے کچھ بات لکھی تھی جو میں آخر میں جا کر بتاؤں گا کہ خط کے اندر جو ہے وہ لکھا کیا تھا۔ تو بادشاہ نے خط بھی دیا اور بڑے عالم کو یہ کہہ بھی دیا کہ جب وہ آئے تو یہ گھر ان کو دے دینا۔ اب 400 عالم، 400 کا 400 ہی فوت ہو گیا، 300 سال تک کس نے زندہ رہنا تھا؟ ان کی نسلیں آ گئیں، چلتے چلتے ایک ہی نسل، پھر اس سے اگلی نسل، پھر اس سے اگلی نسل، اسی طریقے سے وہ گھر بھی منتقل ہوتا رہا اور وہ خط بھی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ پاک میں ہجرت کر کے 53 سال کی عمر میں جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں ان کی میزبانی کروں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اسے اللہ بتا دے گا اس نے کہاں بیٹھنا ہے، جہاں بیٹھ گئی میں اس گھر میں چلا جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ غریب تھے، اس لیے انہیں میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں غریب اور بھی بڑے تھے، اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف اس لیے ملا تھا جس گھر میں وہ رہ رہے تھے 300 سال پہلے طبہ نے وہ گھر بنوایا ہی حضور کے لیے تھا، وہ گھر بنا ہی حضور کے لیے تھا۔ پھر جب خط پہنچا، حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، خط پہنچا آپ کے پاس، ابھی باہر سے وہ بندہ اندر داخل ہوتا ہے، ابھی اس نے خط کھولا نہیں، ایسے خط لفافے میں بند ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اس سے سلام لیا اور اس کا خط پکڑا، کھولے بغیر آپ نے فرمایا میرے بھائی طبہ کا خط آیا ہے، میرے بھائی طبہ کا خط آیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر چاہتے ہو تو تم پڑھ کے سنا دو۔ اس نے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یعنی حضور کا مطلب تھا چاہتے ہو تو میں بغیر کھولے ہی بتا دیتا ہوں۔ بھائی باہروں آیا خط تے سرکار نو پتہ لگ گیا کہ طبہ نے کلیا ہے جہاں 300 سال پہلے دا فوت بھی ہو گیا ہے، تو جدو اینا پتہ لگ گیا تے وچ کی لکھیا وہ بھی تے پتہ ہے نا سرکار جان دے نے۔ حضور نے جب خط کھولا اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خط کھولا
اس کے اندر لکھا تھا، اے آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی آمد کی خبر ملی ہے، آپ دنیا میں جب بھی تشریف لائیں گے، دنیا میں جب بھی تشریف لائیں گے، یہ نہیں کہتا میں اس وقت آپ پر ایمان لے آؤں گا، کہتے ہیں آپ دنیا میں جب بھی تشریف لائیں گے میں آج ہی آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ 300 سال پہلے ایمان لے آیا، کہتا ہے آپ جب بھی آئیں گے میں آج ہی آپ پہ ایمان لاتا ہوں، جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوگی میں آج ہی اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اسے سچا کہتا ہوں۔ ابھی اسے پتہ بھی نہیں تھا قرآن نازل ہوگا، نام بھی نہیں آتا تھا کتاب کون سی نازل ہوگی، کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر احکام نازل کرے گا میں آج ہی ان احکام کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے محبوب قیامت کے دن جب اپنے امتیوں کو بلانا ان میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبا کا خط پڑھا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تبا میرا مومن بھائی تھا۔ اچھا یہ ساری بات مکمل ہو گئی، آخری ایک بات بتا کر اس گفتگو کا جو ہے وہ پوری کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اس پر بھی اگر پھر بھی کسی کا اعتراض ختم نہ ہو میلاد کا تو پھر قسمت کی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے جو ان کا میلاد منا رہا تھا، ان کے میلاد کے لیے 400 گھر بنوا رہا تھا، ان کے میلاد کے لیے 400 شادیاں کروا رہا تھا، خط لکھ رہا تھا، پہنچا رہا تھا، ان کے اوپر ایمان قبول کر رہا تھا۔ میرے آقا اپنی ولادت سے 300 سال پہلے کے بندے کا میلاد منانا بھی جانتے ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے چہرے سے بھی واقف ہیں، تو اگر آج ان کا امتی جو کہ ان کا کلمہ یہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن بھی پڑھتا ہے، ان کی حدیثیں بھی پڑھتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرتا ہے، اگر وہ اپنی پیدائش سے 300 سال پہلے کو جانتے ہیں جو میلاد مناتا ہے، تو میرے بھائیوں جو ان کے ظاہری وصال کے بعد 14-15 صدیوں بعد میلاد مناتے ہیں، میرے آقا ان کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کے چہرے کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ میلاد منائیں، کوئی زیادہ پیسے نہیں جو ہے وہ لگا سکتے، نہ لگائیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنے کے اندر میلاد منا لیں۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ پیارے آقا کا میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا